بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت خاص اور بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل جو بھی باہر ممالک میں امریکہ، یو کے، کینیڈا، پاکستان سے باہر جو پاکستانی حضرات جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ان کی اولاد بری صحبت میں پڑ گئی ہے، تو کوئی ڈرنک وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، ماں باپ کی ایک نہیں سنتے، کیونکہ وہاں کے قانون اور اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اولاد کو بھی مارا بھی نہیں جا سکتا، نہ اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، تو اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے میں ایک بڑا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جن کی بھی اولاد بری عادات میں پڑی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس یہ وظیفہ آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں اور یہ دل سے کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے سورہ ضحیٰ، سورہ والضحیٰ آپ کو سپارہ نمبر 30 میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ والضحیٰ سپارہ 30 یہ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جس کو نہیں معلوم تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ سورہ والضحیٰ سپارہ نمبر 30 یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کے بعد، 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو بچے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ جو بھی کلوزٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ سوتے ہیں، جہاں پر ان کے کپڑے ہوتے ہیں الماری میں، وہاں پر آپ نے پانی پہ دم کر کے، پانی پر دم کر کے ان کے کپڑوں پر، یہ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یاد رہے، ٹھیک ہے؟ ان کے کپڑوں پر اور بستر پر پانی چھڑک دیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے، ان کے کپڑوں پر اور بستر پر پانی آپ نے چھڑک دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھنے کے بعد ان بچوں کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ پانی پہ دم کر کے ان کے کپڑوں پر بستر پر چھڑک دیں، بستر پر، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ نے جو ان کے کھانے پینے کی چیز ہے اس کے اوپر بھی یہ دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو اس کے اوپر آپ چھڑک دیں، کھانے پہ پانی تو آپ نے چھڑکنا ہے، ان کے کھانے پینے پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے مسلسل 71 دن کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 71 دن کی نیت سے کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زبردست مجرب عمل ہے۔ جو بھی بچے بگڑے ہوئے ہیں ان میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اور وہ ماں باپ کے تابعدار اور فرما بردار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، سورہ والضحیٰ 21 مرتبہ پڑھ کر نماز مغرب کے بعد دعا کرنی ہے، پانی پہ دم کر کے ان کے کپڑوں اور بستر پہ چھڑکنا ہے، 71 دن کی نیت سے کرنا ہے، اور ان کے کھانے پینے پہ آپ نے، یہ میں نے لکھنے بھول گیا میں، کھانے پینے پہ، ٹھیک ہے، کھانے پینے پر دم کر کے کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے عمل 71 دن کی نیت سے کرنا ہے۔ جو خواتین نظر آتے ہیں، اگر والدین میں سے اگر ماں کر رہی ہے تو اس میں سے اگر کسی کو اگر خاص ایام آتے ہیں تو وہ خاص ایام میں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بہن کر رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو لیڈیز کے لیے یہ کہ خاص ایام میں نہ کریں، جب خاص ایام آ جائیں تو چھوڑ دیں، جب خاص ایام گزر جائیں، پاکی کے دن آ جائیں تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟
تو بڑا زبردست وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اسی طرح پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔